مذہب میں بھی چمار ہیں. ہاں اس قدر امتیاز. ہم نے پڑھی ہے حدیث ان کے نبی کے بارے میں کہ دیہات سے آیا دیہاتی اور مجلس میں پتہ لگانا چاہا. اب اس نے پوچھا ایکم محمد، کہ تم میں سے محمد کون ہے؟ اس طرح کندھے میں کندھا ملا کر، اس طرح محبت کے ساتھ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر، یہ رسول اللہ کی سیرت میں بھی بتایا ہے. امام غزالی نے لکھا رسول اللہ راستہ چلتے تھے تو ہاتھ میں ہاتھ دے کر صحابی کے پکڑ کے چلتے تھے جیسے دوست. تو دیکھا کہ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور نیچے اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں کے آداب اور اہتمام احترام گفتگو کہا کہ اس لیے مسلمان نہیں ہوا. میرے دل نے کہا کہ سماج میں چمار ہیں. کیوں اتنا امتیاز ہے؟ جب قرآن نے کہہ دیا انما المؤمنون اخوۃ، ان کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کر دیا المسلم اخو المسلم، پھر اتنا امتیاز کیوں ہے؟ کیوں نہیں مساوات ہے؟ تو تھیوری ہی تھیوری رہی، پریکٹیکل کب ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون پہ عمل کروایا. اپنے غلام کے نکاح میں اپنی پھوپھی زاد بہن کو دے دیا. اس غرور کو توڑنے کے لیے، بس مساوات قائم کرنے کے لیے. قانون پہ عمل کب ہوگا؟ عمل کیا جائے گا تب عمل ہوگا، بنانے سے نہیں عمل ہوتا ہے. ہلہ گلہ ہوا جیسا میں نے عرض کیا، سب خاموش ہو گئے. اور اس کے بعد اور آپ تعجب کرو گے، جب کوئی کسی کو بیٹا بنا لیتا ہے تو ایفیڈیوٹ کراتا ہے کہ ہماری جائیداد کا یہ مالک ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زید کو جب اپنا بیٹا بنایا، گود لیا، لے پالک. آج جب کوئی کسی کو گود لیتا ہے تو لوگ اس کو حقیقی بیٹے کے مثل سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ کیا سماج میں کوئی ایسی مثال آپ نے دیکھی کہ گود میں کسی بچے کو لے لو یا کسی لڑکی کو گود میں لے لو اور پھر اس سے نکاح کرو؟ سماج برداشت کرے گا؟ رسول اللہ نے کر کے دکھایا. ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو اختیار ہے پورا کہ ٹوک دینا ہم کو حدیث کے خلاف اگر بول رہا ہوں تو. حضرت زینب کے ساتھ حضرت زید کی شادی کر دی، لیکن عورتوں کی ناک بڑی اونچی ہوتی ہے، خصوصاً جب اونچے قبیلے سے ہو. اسی لیے امام اعظم نے کفو کا مسئلہ اس پر زور دیا تاکہ نباہ ہو سکے، ورنہ نباہ ہی نہیں ہوگا. نتیجہ یہی یہاں بھی ہوا، ان کو غلام ہی سمجھتی رہی ہے. حضور نے فرمایا تھا کہ یہ جہالت ہماری امت سے نہیں جائے گی، تو وہ بھی غلام ہی سمجھتی رہی. شوہر و غلام سوچئے تو نباہ نہیں ہوا. کیسے نباہ ہو؟ شوہر کی عزت کرنی چاہیے نا. تو طلاق دے دیا. رسول اللہ نے سمجھایا، اس کے باوجود طلاق دے دیا. پھر حضرت زینب کی دلجوئی کے لیے حضرت زینب سے رسول اللہ نے نکاح کر لیا. یہ دوسرا تعلقہ ہوا. محمد نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا. اس خرافات کو، اس برے رسم کو توڑنا کسی مولوی مولانا اور پیر کی ہمت نہیں ہے.
قوم ان کو اڑا دے گی، ایسے ہی توڑ دے گی پاپڑ کی طرح۔ یہ نبی کا کام ہے، اور توڑنا اس لیے ضروری تھا کہ بہت برائیاں اس کے اندر پیدا ہو گئی تھی، اور اس وقت بھی یہ برائی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ صاحب اولاد نہیں ہیں تو میاں بیوی نے سوچا کسی کو گود میں لے لو، تو عورت چاہے گی ہمارے خاندان سے آئے، اور مرد چاہے گا ہمارے خاندان سے آئے۔ کامیابی عورت کو ملتی ہے نا؟ عورت اپنے خاندان سے لاتی ہے، جیسے ہمارے ایک شاگرد نے کیا ہے مولانا نواز کے گھر میں۔ تو اب کیا ایفیڈیوٹ کرا لیتے ہیں کہ میرا بچہ ہے اور ہماری جائیداد کا وارث ہے۔ اب سنیے حدیث کے کتنا خلاف ہے۔ آپ صاحب اولاد نہیں ہو تو آپ کی جائیداد کا وارث وہ ہوگا؟ قطعاً نہیں ہے۔ میں فن وراثت پڑھاتا ہوں اور جانتا ہوں، قطعاً وارث نہیں ہے۔ ہاں یہ کر سکتے ہو اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے آپ اس کو کچھ دے سکتے ہو۔ کیوں وارث نہیں؟ اس لیے کہ یہ دیکھا جائے گا آپ صاحب اولاد نہیں ہو تو آپ کے والد ہیں کہ نہیں؟ اگر ہیں تو ان کا حصہ ہے، نہیں ہے تو ان کی دوسری اولاد ہے تو ان کا حصہ ہے، جو آپ کے چچا کہلائے۔ اگر وہ نہیں ہے تو اور اوپر جائیے دادا کے پاس۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے نہیں مسئلہ پوچھا؟ مسلم شریف میں ہے، مسلم اصح الکتب، یا رسول اللہ میرے پوتے کا انتقال ہو گیا، اس میں میرا حصہ ہے کہ نہیں؟ کہا حصہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی یہی مسئلہ پیش ہوا۔ ایک عورت آئی، ایک دادی آئی، اور یہ بھی سوال ہے ایک نانی آئی، ہمارے نواسے کا یا ہمارے پوتے کا انتقال ہو گیا، اس میں ہمارا حصہ ہو دیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں معلوم تھا، یہ حدیث نہیں سنی تھی۔ آپ نے صحابہ کو جمع کیا، کہا بھائی پوتے یا نواسے کا کوئی حصہ ہے؟ کسی نے رسول اللہ کی زبان سے سنا ہے؟ کئی آدمی کھڑے ہو گئے انصار کے، ہاں ہمارے زمانے میں فیصلہ ہوا، رسول اللہ نے پوتے کا حصہ دادی کو دلایا، نواسے کا حصہ نانی کو دلایا۔ تو اب اس میں برائی کیا پیدا ہوئی ہے بتا رہا ہوں۔ جس کو گود میں لیا ہے جائیداد اس کے پاس جائے گی، اور جو صحیح حقدار قرآن حدیث سے ہو محروم ہوئے نا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بہت شخص تا عمر عبادت الہی میں، اطاعت الہی میں مشغول رہتے ہیں، اور مرتے مرتے کسی وارث کو وراثت سے محروم کر کے جہنم کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو جہنم کے مستحق ہو کر جا رہا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے جو کسی اپنے وارث کو محروم کرے گا میں اس کو اپنی جنت سے محروم کر دوں گا۔ تو یہ بیماری ہے سماج میں کہ نہیں ہے کہ گود لینے کے بعد اسی کو دے دیں گے، اور جس کا حصہ مقرر ہے قرآن حدیث سے، اجماع امت سے، وہ محروم۔ تو گویا کہ مرتے مرتے قبر کو اندھیرا کر کے ہم خود ہی جا رہے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، بغیر حدیث کے قرآن کی تشریح نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک حیثیت سے حدیث ہی شرع ہے۔ قرآن میں نماز پڑھو، کیسے پڑھو؟ قرآن خاموش۔ قرآن میں روزہ رکھو، کیسے رکھو؟ خاموش۔ قرآن میں ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، تفصیل خاموش۔ کس کو کتنا
خاموش. حج کرو کیسے کریں؟ خاموش. بغیر حدیث کا سہارا لیے ہوئے قرآن سمجھنا بہت مشکل ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی انما المؤمنون اخوۃ، تو رسول اللہ نے اعلان فرمایا المسلم اخو المسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اس میں عربی اور ہندی، ہندوستانی اور ترکی اور تاتاری، افرنگی اور زنگی، کوئی امتیاز نہیں ہے. جیسا کہ رسول اللہ کے عمل سے ظاہر ہے. رسول اللہ کا صرف حکم نہیں ہے یہاں میں نے بتایا، میں نے عمل دکھا دیا نا، عمل دکھا دیا. اب یہاں تو سب خاموش ہونا پڑے گا. رسول اللہ کے عمل پر گفتگو کون کر سکتا ہے؟ کس کے اندر اتنی ہمت ہے جو ایمان سے جائے؟ نہ ماننے پر وہ ایمان سے جائے. دوستو، اسی قانون کی روشنی میں حجۃ الوداع کے موقع پر آخری قانون بتایا جا رہا ہے. 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کی موجودگی میں اعلان ہو رہا ہے. اے لوگو، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیویوں اور بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے اچھا ہے. اور تم لوگوں میں سب سے اچھا میں ہوں کہ اپنے گھر والوں، اپنی بیوی کے لیے تم سب سے اچھا ہو. آخری موقع پر اعلان ہوتا ہے، قانون دیا جاتا ہے. اے لوگوں سنو، آج سے تمام انتقامی خون باطل کر دیے گئے. بدلے کی بھاونا ختم. اس نے اس کو مار دیا تو دوسرے سال بدلہ لیا، تو تیسرے سال اس نے لیا، تو چوتھے سال اس نے لیا. یہ سینکڑوں سال عرب لڑائی میں لگے رہتے تھے. یہ رسول کے آنے کے بعد ختم ہوا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. حضرات، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کیا انتقامی خون آج سے باطل کر دیے گئے. کوئی کسی سے اب بدلہ نہیں لے سکتا. اور سب سے پہلے اپنے خاندان، اپنے بیٹے ربیعہ ابن حارث کے بیٹے کا خون میں معاف کرتا ہوں. اپنی نظیر، اپنی مثال رسول اللہ نے پیش کی. یہی تو خوبی ہے. رسول اللہ نے جو بھی قانون دیا عمل کر کے دکھایا کہ کسی کو شک شبہ کی گنجائش نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا، اے لوگو، سودی لین دین، سودی کاروبار آج سے میں باطل کرتا ہوں. یہ ہوا اعلان، تھیوری. اور پریکٹیکل میں کیا فرمایا؟ سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سودی کاروبار سب سے پہلے سودی کاروبار آج سے باطل. کوئی سودی کاروبار نہیں کر سکتا. اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سودی کاروبار باطل کرتا ہوں. اعلان کیا اور پہلے اپنی نظیر اور مثال پیش کی. تو حدیث کی تفصیل کے بغیر، میں عرض کر رہا ہوں، حدیث کے تفصیل کے بغیر آپ قرآن کو سمجھنا بہت مشکل ہے. سمجھ ہی نہیں سکتے. جیسا کہ ابھی چند مثالیں میں نے دی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تفصیل آپ کو حدیث ہی سے معلوم ہوں گے. درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حدیث
کہ تمام کتابوں میں بخاری اور مسلم ایک امتیازی کتاب ہے. ویسے اس کے ساتھ اور بھی محدثین نے جوڑا ہے، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، لیکن اہمیت ان دونوں کی سب سے زیادہ ہے. کسی سے روایت لینے میں جو ان کے قوانین ہیں بہت سخت ہیں. امام بخاری گئے، کسی کے بارے میں پتا چلا کہ یہ حدیث اس کے پاس ہے، تو وہ اونٹ چرا رہے تھے. تو گئے، جب ان کے پاس کہا کہ میں آپ سے آیا ہوں، ایک حدیث سنا ہے آپ کے پاس ہے، تو بیان کر دیجئے. تو متن حدیث میں سلسلے سند میں آپ کا نام میں ڈالوں کہ آپ کے توسط سے ہم کو یہ حدیث ملی. کہا ٹھیک ہے، میں اونٹ پکڑ لوں. تو ایسے کیا اور بولی جیسے ایک کسان بھینس اور بیل اور گائے اور بکری کو بلانے کے لیے بولتا ہے، ایسے ہی آواز نکالی. تو اونٹ نے سر اٹھایا، اور چونکہ ایسے کرتا تھا، اس نے سمجھا کچھ ہے کھانے کو، کھانے کے لیے بلا رہا ہے. تو آیا اونٹ تو پکڑ لیا. تو کہا کہ کون سی حدیث؟ کہا اب کوئی حدیث نہیں لینی. اس لیے میں نے دیکھا کہ آپ جانور کو دھوکہ دیتے ہو تو ہم کو بھی دے سکتے ہو. اتنی احتیاط کے ساتھ حدیثیں جمع ہوئی حضرت، اتنی احتیاط کے ساتھ. اور ایک اور بات ہے کہ جو یہ حدیث کا کام کرے اس کو بہت باوقار بھی ہونا چاہیے. نہ کہ کسی دکان پہ بیٹھ کے السلام علیکم وعلیکم السلام، آپ کا کچھ آیا نہیں اس سال. وقار کے خلاف ہوگا، اس کی حدیث نہیں مانی جائے گی. بازاروں میں گھومتا ہے خالی لنگی پہن کے، اس کی حدیث پر اتنا اعتبار نہیں ہوگا. چلتے پھرتے کھاتا ہے، چائے پیتا ہے کھڑے کھڑے بازار میں، اس کی حدیثوں پر اتنا اعتبار نہیں کیا جائے گا. وہ جو وہاں سے لے کر بخاری سے لے کر مسلسل رسول اللہ تک وہ جو سند بیان کرتے، اب تو وہ حال ہے ہی نہیں. ہم تو جو انہوں نے لکھ دیا ہے وہ ہم کو بیان کرنا ہے. میں منگرول مسلسل 5 سال تک نماز پڑھانے گیا، ہو جاتا تھا، بہت اختلاف تھا، سنا ہوگا. وہ بھی عجیب فتنے کی جگہ ہے، کوئی امام ٹکنے نہیں پاتا ہے. اس لیے جو اپنے گھر میں بیوی کو بھی نہیں سمجھا پاتے، وہ امام پہ آ کے روب ڈالتے. تو مسئلہ پوچھا 2-3 آدمیوں نے، کہنے لگے کہ امام صاحب کی بیوی گھر سے باہر نکلتی ہے پانی لینے کے لیے محلے سے، تو حضرت اس امام کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو ہم نے کہا جمعہ میں جواب دوں گا، جمعہ ہی کو جاتا تھا. تو میں نے کہا آپ لوگوں کی بیویاں بھی جاتی ہیں پانی لینے کی نہیں؟ تو کہا جاتی ہیں. تو ہم نے کہا ہمارے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ تم میں کئی آدمی جمع ہو تو ایک آدمی اس میں امام بن جائے جو تم سے اچھا ہو. تو وہ اس کی بیوی جو جاتی ہے پانی لینے، وہ پڑھنے میں، قرآن پڑھنے میں تم سے اچھا ہے کہ نہیں؟ کہا ہے. تو ہم نے کہا کوئی اعتراض نہیں. تمہاری بیوی جاتی ہے، تمہارے گھر میں ٹی وی ہے، امام کے گھر میں ٹی وی ہے، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اور تمہارے گھر میں ہے تو؟ ہمارے مولانا نظام الدین نوری صاحب جو ہے، وہاں نماز پڑھانے آتے تھے جمعہ. کہاں؟ جہاں بابو پہلے رہتے تھے، ارے یہیں بغل میں بازار میں. نہیں بھائی، نگینہ شاید ہوئی، جہاں مولانا عبد الواحد رہتے ان کے سامنے. نگینہ سنیے، اب بتاؤں گا آپ سے. تو تقریر کرتے تھے، ان کو ہر جمعے کو 50 روپیہ ملتا تھا.
تو ہم نے کہا ایک موضوع میں دوں تو بیان کرو. کہوں بابا؟ تو کہنے لگے دیجیے. کہنے لگے کہ وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ امامہ باندھیے. تو ہم کہا بہت اچھا موضوع ہے, اسی پہ تقریر کر دیجئے کہ امامہ باندھنا رسول کے ہر امتی کے لیے لازم ہے. اور جب تمام مقتدی امامہ باندھنا شروع کر دیں گے تو امام تو بالکل شرم و حیا سے باندھے گا. تو خضر ماسٹر صاحب تھے, اس نے تقریر ہی کی اور جمعہ کے بعد کہہ دیا کہ حضرت آئندہ مت آنا, ہم نے بندوبست کر لیا ہے کہ ہم نہیں باندھیں گے, آپ باندھے, ثواب ہم کو ملے, محنت ہم کریں اور ثواب ان کو ملے. یہ ہے زمانہ آج کل کا. یہ چشمدید واقعہ اس وقت رنگاری محلے میں مدرسہ چلتا تھا. تو حدیث پر اعتماد کیے بغیر قرآن پر عمل باطل ہے, عمل ہی نہیں ہو سکتا ہے. اور امام بخاری محدثین میں کیسے تھے حضرات؟ امام بخاری تو ایسے بزرگ شخصیت تھے, انہوں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں, ان کے پیچھے 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 ان کے جہاں قدم پڑتے ہیں وہیں میں بھی قدم رکھتا ہوں. آنکھ کھلی تو معبرین سے تعبیر پوچھی, تو جب معبرین نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تم زندہ کرو. اور ایک حدیث میں یوں بھی ہے واقعہ ان کے کہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور میں پنکھا جھل رہا ہوں, مکھی نہ بیٹھنے پائے, پنکھا جھل رہا ہوں. اس کی تعبیر جب پوچھی گئی تو معبرین نے کہا ان کے حدیث میں جو کوئی رطب و یابس ملانے کی کوشش کرے گا اس کو آپ جدا کر دو گے. یہ بخاری کا نام اس میں ہے, اس سقم کو آپ دور کر دو گے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ امتحان کے دور سے بھی گزرے. کہتے نہیں ہیں, مثال تو یہ نہیں ٹھیک ہے جو دینا چاہتا ہوں, لیکن یہ اگر کوئی مولوی کسی شہر میں نیا آ جائے کہیں باہر سے, تب تو یہاں کے لوگوں کو مل جاتا ہے کہ مشغلہ مل گیا ہے. اب اس سے بہتر اور کون سا چرچا ہوگا؟ تو امام بخاری بغداد گئے تو وہاں کے محدثین نے کہا بڑی شہرت اس کی, سنیے چلو امتحان لیا جائے. اسی لیے ہمارے علماء نے کہا ہے ایک عالم دوسرے کی برائی کرے وہ قابل قبول نہیں ہے. میں فقہ کی کتابوں میں دکھا دوں, ان لوگوں کو نہیں معلوم ہے تو آگے مجھ سے پوچھ لے. ہاں نہیں, بالکل نہیں. معاصرین میں, ہم اثروں میں کوئی ایک دوسرے کی برائی کرے تو قابل قبول نہیں ہے, اس لیے کہ ان میں حسد بہت ہوتا ہے. یہ نہ سمجھیے کہ سب اوپر سے نیچے سفید ہی سفید ہے, کوئی ضروری نہیں کہ نیچے بھی سفید ہو, دل بھی سفید ہو.